کسی نے پوچھا یا امیر المومنین مل عقل، عقل کیا چیز ہے؟ بلا کسی فاصلے کے اختصار کے ساتھ جواب دیا مگر جامع ہے، العقل ما عبد به الرحمن وقت سے به الجنان. تمام. کا عقل کو جانتے ہو کیا ہے؟ عقل کی نسبت سوال کیا ہے. العقل کیا چیز ہے؟ کا عقل ما عبد به الرحمن، کا عقل وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے. یہی رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے. جب میری اور آپ کی رہنمائی کا کام خداوند عالم نے ہمارے آنے سے پہلے عقل کے ذریعے سے جو کر دیا، تو یہ عقل کیا کرتی ہے؟ عقل یہ کرتی ہے اس دنیا میں آنے کے بعد کہ جب میں اور آپ تھوڑا سا جو ہے منحرف ہونا چاہتے ہیں شیطان کے وسوسوں کے ذریعے سے، نفس امارہ کی کوشش کے ذریعے سے، تو خداوند عالم جو ہے 5 گانا نمازوں کو رکھ کر جو ہے مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ اے صاحب عقل، اے صاحب شعور، دیکھ میں تجھے بلا رہا ہوں، اگر وسوسہ شیطانی سے بچنا ہے تو میری بندگی کی جانب آ جا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. العقل ما عبد به الرحمن، دوسرے الفاظ میں یہ تو ظاہری ترجمہ کیا ہے. تھوڑا سا ڈیپ میں جانے کی بھی کوشش کریں میں اور آپ. قرآن مجید کا جس طرح سے ایک ظاہر ہے اور اس کے کچھ بطن ہے، اس کی ڈیپ ہے. یقین کریں عزیزان من، اقوال اور احادیث اور ائمہ طاہرین کے گوہربار فرامین کا ایک ظاہر اور ڈیپ ہے اس کا. اس لیے کہ یہ اقوال اور یہ گوہربار فرامین اور احادیث اور روایات یہ قرآن مجید کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تفسیر اور تشریح. کا العقل ما عبد به الرحمن، کہا یعنی کیا مطلب العقل؟ کہا عقل کے ذریعے سے انسان کو نورانیت ملتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب بندگی کرتا ہے تو انسان کا اندر جو تاریک ہوتا ہے روشن ہو جاتا ہے. اور روشنی کا کام کیا ہے؟ روشنی کا کام یہ ہے کہ اگر اندھیرا ہو اور اندھیرے میں میں اور آپ تھوڑا سا حرکت کریں، عین ممکن ہے کہ شاید ٹھوکر لگے، عین ممکن ہے کہ شاید کوئی گڑھا ہے میں اور آپ جا گریں. کا یاد رکھو العقل ما عبد به الرحمن، ظاہری نمازیں کچھ بھی نہیں، اور اس نماز کو انجام دینا ہے تو پوری ہوشیاری کے ساتھ. یہ نماز غور سے سنیے گا، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عمرہ، یہ زیارتیں اگر تمہیں روشنی نہ دے تو کچھ بھی نہیں، یہ تمہیں گرنے سے نہ بچائے تو کچھ بھی نہیں. لہذا نماز ایسی پڑھو کہ جس کے ذریعے سے تمہیں جو کہ ٹھوکر لگنا اگر چاہتی بھی ہے تو تم محفوظ رہو. اور واقعاً ایسا ہی عزیزان من، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بندگی کے حوالے سے ایک مزداق کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہج البلاغہ کی زینت کرا دیا اپنے اس مطلب کو خط نمبر 31 میں. بہت غور سے سنیے گا. خط نمبر 31 میں وہ خط کہ جب جو ہے آپ جو ہے جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے جو ہے فرزند کے نام تحریر کیا ہے. در حقیقت ہمارے اور آپ کے نام تحریر کیا ہے. چند صفحات پر مبنی لیٹر ہے، چند صفحات پر مبنی وہ خط ہے. آغاز ہوا نہیں اس لیٹر کا، مولا نے جو ہے بہت بہترین اور بہت ہی عمدہ رہنمائی فرمائی ہے ہم سب کی. اور وہ رہنمائی نہیں ہے مگر روشنی، اور وہ روشنی نہیں ہے، حقیقی بندگی ہے، خدا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اے بیٹا حسن، خطاب کیا بیٹے حسن سے، بڑے شہزادے کی نسبت، در حقیقت ہم سے اور آپ سے خطاب ہے. بہت غور سے سنیے گا. کہا اے بیٹا حسن، یہ تمہارا بوڑھا باپ کہ جس کی عمر جو ہے 40 سال 50 سال یا 60 سال ہو چکی ہے، تمہارے باپ نے کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائی. غور سے سنیے گا، بہت لطیف ہے اور بہت شیرین ہے. کہا علی نے کبھی ٹھوکر نہیں کھائی، علی کبھی بھی ڈگمگایا نہیں، علی ہمیشہ ڈٹا رہا اور جس راستے پر گامزن رہا وہ پوزیٹو، اور خود ہی راز بتلایا. کہا جانتے ہو بیٹا حسن کیوں جو ہے علی کو کسی بھی وقت جو ہے ٹھوکر نہیں لگی، کبھی گمراہی کا سامنا اگر ہوا بھی تو گمراہ نہیں ہوا؟ کہا وجہ اس کی یہ ہے
کہ علی نے اپنی عقل سے کام لیا، خدا کی توفیق کے سہارے۔ کا وہ کام کیسا لیا؟ کہ پچھلی امتوں میں جن جن لوگ آئے، جن جن لوگوں نے زندگی کی، ان کی زندگی میں بہت غور سے سنیے گا، کلمہ بہ کلمہ، لفظ بہ لفظ غور سے سنیے گا۔ کہ پچھلی امتوں میں جتنے بھی افراد آئے، ان کی زندگی میں جتنے بھی نشیب و فراز آئے، اور جن جن نشیب و فراز میں ان کو ٹھوکر لگی، مجھ علی نے جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے اس نشیب و فراز کو دیکھا کہ جہاں پر ٹھوکر لگنا چاہتی ہے وہ ٹھوکر کھا گئے، علی نے جو ہے وہیں پر ہی اپنے آپ کو روک لیا۔ کب پچھلی امتوں کی زندگی کی اسٹڈی کر رہا ہے علی، کہ جہاں پر انسان ٹھوکر کھاتا ہے، اگر میری زندگی میں یعنی علی کی زندگی میں وہ موڑ آتا ہے، علی اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور ٹھوکر سے بچ جاتا ہے۔ کہ سنو اے بیٹا حسن، ایک دوسرا حصہ، کہ ان کی زندگی میں نشیب و فراز آئے، موڑ آئے، مگر ان موڑ میں جو ہے ان کو کامیابی ملی۔ میری علی کی زندگی میں جو ہے اگر وہ موڑ آتا ہے تو علی اپنے آپ کو روکتا نہیں، کیونکہ دیکھ لیا پچھلی امتوں میں انہوں نے فائدہ اٹھایا، بس علی کو بھی چاہیے کہ فائدہ اٹھائے۔ اس کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان امتوں کا مطالعہ کیا، علی نے اپنے آپ کو پیش قدم کیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، یہیں سے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجلس برائے مجلس نہیں ہونا چاہیے۔ آخر مولا نے یہ جو پیغام ڈیلیور کیا ہے بڑے شہزادے کے ذریعے سے، کیا کہنا چاہا ہے؟ سب سے پہلا جواب کہ یہ قرآن کی ترجمانی ہے، قرآن ہدایت الناس ہے، بنی نوع انسان کی نسبت، بشر کی نسبت ہدایت کا کام انجام دیتا ہے قرآن۔ اب مولا نے اس کی ترجمانی کی ہے۔ اور دوسرا جو مطلب ہے، کہا ہے عزیزوں تم آج 1400 سال کے بعد زندگی کر رہے ہو اور میرے کلام کو سن رہے ہو، فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہو، قرآن مجید کی ایک آیت کو سرنامہ کلام دیا، اس کے ذیل میں جو ہے میرے کلام کے ذریعے سے تشریح سن رہے ہو، تو سنو علی نے جس طرح سے جو ہے اپنی زندگی میں جز کامیابی کے اور کچھ بھی نہیں پایا، اے چاہنے والوں علی کا جی چاہتا ہے کہ علی کے ماننے والے بھی ہمیشہ کامیاب رہیں، علی کے ماننے والے اور علی کے چاہنے والے ٹھوکر نہ کھائیں۔ یہی رکیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ للہ عزیزوں اطراف میں جو ہے نگاہ ڈالیں، بہت معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے ایمان کا، اسلام کا اور ایمان کا، اور اپنے آپ کو شیعہ نے علی ابن ابی طالب کہلواتے ہیں، لیکن اطراف کو اگر ملاحظہ کریں تو مجھے اور آپ کو ٹھوکر ٹھوکر اور ٹھوکر جو ہے دکھائی دیتی ہے، مجھے اور آپ کو جو ہے تزلزل دکھائی دیتا ہے، اضطراب جو ہے زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے چلے جائیے، جس کو کہا جاتا ہے نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، منفی چیزیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کلمہ گو ہو، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، سونے پر سہاگا ایمان کا بھی کلمہ پڑھا ہے، ولایت کے جو ہے چاہنے والے ہیں، ولایت کے حامل ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، نتیجہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس کو ہم سربراہ جانتے ہیں، اس سربراہ نے ہماری رہنمائی کی، یہ چھوٹی سی کہ جو میں نے آپ کو جو اشارہ کیا اس کی طرف، خط نمبر 31 کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا بیان، پورے خط کو پڑھ ڈالیں عزیزان من۔ اگر کوئی اپنی زندگی کو منظم کرنا چاہتا ہے، مرتب کرنا چاہتا ہے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، مولا نے جو ہے وہی بہو ساری باتیں ڈیفائن کی ہیں کہ جسے خداوند عالم نے بہت ہی بریفلی بیان کیا ہے، لیکن مولا کائنات نے کھول کھول کر بیان کر دیا، بلکہ اپنی مثال بھی دے دی۔ دیکھو علی اگر کامیاب ہے نا، اس کی کامیابی کا راز اس کے عقل کا استعمال کرنا ہے۔ کیوں تم شعور سے کام نہیں لیتے؟ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ جہاں سے چلے تھے دوبارہ آئیے وہیں پر ہی۔ پوچھا یا امیر المومنین مل عقل، عقل کیا چیز ہے، شعور کیا چیز ہے؟ بہت ہی آسان الفاظ میں کہا العقل ما عبد بہ الرحمن۔ ایک حصہ اس روایت کا یہ کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے،
پر اس کا مطلب یہ یہیں پر ہی رکیں گے. ایک اور چیز یہیں سے نکالتے ہیں ہم, خالی ترجمہ نہیں ہونا چاہیے. کا انسان جو ہے عقل کو جب یوز کرتا ہے تو بندہ ہوتا ہے. اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کہ بندہ خدا صاحب عقل ہوتا ہے. کیوں ہم سوچتے نہیں ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں دوبارہ جائیے, کہ وہ انسان کے جو سادہ ہے, وہ انسان کے جو بالکل دیوانے جیسی حرکتیں کرتا ہے, نہ اسے کھانے کا ہوش ہے, نہ پہننے کا ہوش ہے, نہ رہنے کا ہوش ہے, نہ سہنے کا ہوش ہے. کہا ایسا انسان کیسا ہے؟ کہا ماشاءاللہ بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے, یعنی دیندار. جس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ والا ہے نا. ایسا سامنے کی باتیں ہیں. کہا اللہ والا یعنی کیا؟ کہا اسے جو کیا سر جھکانا آتا ہے, سامنے دیکھتا نہیں, وہ کوئی بات اگر ہوتی ہے تو توجہ بھی نہیں کرتا, بہت ہی سیدھا اور سادہ ہے, اللہ والا ہے. کہا کیوں اللہ والا ہے؟ کہا دین کو اپنائے ہوئے ہے, پنجگانہ نمازیں پڑھتا ہے, فلاں کام انجام دیتا ہے, فلاں کام, یہ دیندار ہے. لیکن عزیزان من پھر چلیں تیسری مرتبہ, العقل ما عبد بہ الرحمن. کا عقل وہ ہے, مولا فرما رہے ہیں, عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ کہ بندہ خدا وہ ہے کہ جو عقل کو یوز کرتا ہے. اور جب عقل استعمال ہوتی ہے نا عزیزوں, تو پھر جو ہے دیکھنے کا مقام آتا ہے تو بھرپور انداز میں دیکھتا ہے, سننے کا مقام آتا ہے تو بھرپور انداز میں سنتا ہے, سوچنے کا مقام آتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے بھرپور انداز میں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ایک حصہ ہے, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس کے ذیل میں.